جی ناظرین، نصرت جاوید اور عدنان حیدر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ نصرت صاحب، میں نے اور میرے سامعین و ناظرین نے ایک بات تو بڑے باغور انداز سے پکڑ لی آپ کی، وہ یہ ہے کہ آپ بہت معصوم انسان ہیں۔ مطلب اس قدر سادگی سے آپ اپنی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ہم محظوظ ہوتے ہوئے، مدہوش ہوتے ہوئے آپ کے اس تجزیے میں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ آپ کو پتا میں فیکٹس پر بات کرتا ہوں، بغیر حقائق کے تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ گزشتہ 2.5 مہینوں میں آپ نے متعدد بار ایسا تجزیہ پیش کیا، ایسی بات کی، ایسی خبر دی کہ جو کچھ آپ کہتے رہے، کچھ دنوں بعد نون لیگ اس کو امپلیمنٹ کرتی رہی۔ کئی واقعات جیسے ابھی دیکھ لیں، آپ اس بات پر سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جی وہ لاہور لینڈ نہیں کریں گے، وہ اسلام آباد لینڈ کریں گے، یہ آپ نے سب سے پہلے کہا۔ اور پھر آپ نے اس پر کنسسٹنٹ ہمیں کہتے رہے کہ نہیں وہ اسلام آباد لینڈ کریں گے، لاہور نہیں لینڈ کریں گے۔ پھر وہ ہمارے استاد محترم عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھ دیا جس میں اس پیوند کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ آپ نے ہماری اور میرے آڈینس پہ اتنے پیوند لگائے، وہ پیوند بول بول کے، کہ ہم مطلب ہلکان ہو گئے تھے کہ سر بس کر دیں۔ اب یہی ہوا۔ اچھا بہرحال اب میں سمجھ گیا ہوں آپ جو بات امپلائی کرنا چاہ رہے ہو کہ میں شاید خفیہ بات قسم کا، بیچ میں رہ یار گئی۔ میں سمجھ گیا ہوں نا، آپ بہرحال مجھے تانا یہ دینا چاہ رہے ہیں حسب عادت کہ اس سادگی میں بڑی پرکاری ہے میری میں، اور میں تو در حقیقت اندرون خانہ خفیہ قسم کا مشیر ہوں نواز شریف صاحب کا۔ یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے نا؟ دیکھیے نا، میں نے آپ کے جذبات کی صحیح ترجمانی کر دی۔ میں اپنی مرضی کی ترجمانی کی سر۔ اچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یار؟ دیکھو بات سنو، وقت نہ ضائع کریں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، محدود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ میاں صاحب کی جو آمد ہے ابھی ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت سارا بیک ڈور ورک ہوا ہے۔ وہ یعنی پرانے زمانے میں جب رستے اتنے پکے نہیں ہوتے تھے تو کسی علاقے میں شادی ہوتی تھی جی، تو شادی کی تقریب سے 3-4 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ماسٹی ہوا کرتے تھے، وہ مشک بھر بھر کے پانی لاتے تھے تو پانی پھینکا کرتے تھے، وہ کہتے ترونکا کرنا۔ چھڑکاؤ تو اردو میں کہتے ہیں لیکن پنجابی میں ترونکا کہتے ہیں اس کو۔ تو ریاست نواز شریف صاحب کی آمد کے لیے ترونکا بازی میں مصروف تھی، چھڑکاج مصروف سی۔ اب وہ تمام تر کرنے کے باوجود کچھ حقائق ہوتے ہیں بھائی۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے جب سے یہ ٹیلی ویژن آیا نا، کیمرے کے آگے بیٹھ کے ہم سب کچھ ہو جاتے ہیں، صحافت نہیں یاد رکھتے۔ یہ بات تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے نا کہ ان کو بھیج تو دیا تھا علاج کروانے باہر، لیکن اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ایک کیس میں ایبسکونڈر قرار دیا، بھگوڑا۔ اب بھگوڑا جو ہے یار، ایبسکونڈر کو چلو جی مفرور کہنے، آپ ایسے کہنے کہ صرف ایبسکونڈر ہی کہتے ہیں عزت اور احترام سے۔ بڑی مہذب ڈکشنری۔ ارے بھیا صاحب آپ ایسا کریں، میں کو خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ایبسکونڈر کا آپ کو یہ لفظ یعنی کہ یہ ترجمہ پسند نہیں تو محض ایبسکونڈر ہی کہتے رہتے ہیں۔ چلو اشتہاری تو ہے، تو اشتہاری آپ کے خیال میں بہت اچھا لفظ ہے، کہتے ہو تیری تو شکل اشتہاری نہ ملتی ہے۔ اچھا چلو جی اشتہاری تو قرار دیے۔ اچھا یہ بات کہتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میری دانست میں قطعاً جائز بنیادوں پہ نہیں، جو ان کے خلاف اوریجنل مقدمے بنے، متعدد بار کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرا یہ تجزیہ اس حقیقت کو تو نہیں اوورڈو کرتا کہ ہی واز ڈکلیئرڈ ایبسکونڈر ایک عدالت میں۔ اب اس کے ہوتے ہوئے میاں صاحب لندن سے روانہ ہوں اور لاہور ایئرپورٹ اتریں اور سیدھا مینار پاکستان چلے جائیں، تو یہ کیا وہ یعنی کہ بابر کی طرح یا چنگیز خان کی طرح فاتح کر کے آ رہے ہیں پاکستان کو؟ یار for God's sake there is a law and he had۔ اچھا اب یہی بات میں امیجن کر کے لوگوں کو بتا رہا تھا، وہ ہمارے آج کل مسلم لیگ کے نون والے وہ بھی سوشل میڈیا پہ چھا کر ان کا حال ہی ہو گیا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ او یہ ارے بھائی یہ ریالٹی ہے، یا تو یہ ہے کہ ایک کوئی ایسی اتھارٹی اس ملک میں ہو وہ یہ کہے کہ ابھی تک میاں صاحب کے خلاف تمام بنائے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سب خارج۔ وہ تو ایسی قوت یہاں پہ ہے نہیں نا کسی کی۔ سو آپ کا یہ ایک تجزیہ ٹیکنیکل تجزیہ تھا، یہ میرا ٹیکنیکل تجزیہ تھا بطور طالب علم سیاست۔ ایک منٹ سن لو۔ اس کے بعد جب
ہمارے عرفان صدیقی صاحب نے 3-4 تنہائی میں ملاقاتوں کے بعد لندن میں واپس آ کر جب کالم لکھا تو اس کو میں نے ایک طالب علم، ایک صحافی کے طور پر غور سے پڑھا. اس میں یہ تھا کہ لاہور سے پہلے شاید ایک پرواز کا پیوند اور بھی لگ جائے. تو میں نے 2 and 2 4 کیا. میں نے کہا وہ کہ اسلام آباد اتر رہے میں ہیں. جو اب بھائی اسلام آباد میں ان کی آمد کے لیے خدا کے لیے عامر سے آپ بات کریں جو ادھر ہائی کورٹ میں تھے. اللہ کا واسطہ اتنا بھی کمزور نہیں. پلیز پلیز کہ ایک شخص ہمارا منتظر ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے عامر سعید عباسی صاحب، کیونکہ نواز شریف لندن سے آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. عامر سعید عباسی صاحب، سر یہ کیا ماجرا ہوا؟ میں تو یہ تو ایک بڑی پریکٹس ہے کہ بھائی وہ درخواست دی جاتی ہے، اس پہ اعتراض لگ جاتا ہے رجسٹرار آفس کی جانب سے. یہاں تو نہ کوئی اعتراض لگا، اس کو پھر انٹرٹین کر دیا گیا. ذرا تفصیل بتائیں. اور پھر وہاں پہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے کہ ان کا اپنا کوئی اور کیس تھا یا کوئی فائل بھول گئے تھے اپنی، یا ان کا گھر اس طرف سے ہے گاڑی. عامر بھائی یہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے. برائے مہربانی اسٹریٹ اوے مجھے یہ بتا دیں، خدا کے لیے ظاہر ہے جب معاملات ٹھیک ہو رہے ہوں تو انصاف بھی تیز رفتار بنیادوں پہ میسر ہوتا نظر آتا ہے. ہوتا ہوا نہیں بلکہ تیز رفتار بنیادوں پہ ہوتا تیز نظر رفتار آتا ہے. انصاف آپ نے شرطیہ کر میں دیا. صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو نواز شریف صاحب کے وکلاء سر عدالت کیا استدعا لے کر گئے تھے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے. ان کے تانے جو ہیں وہ میں سننے کے لیے بھیا بیٹھا ہوں. نہیں، آپ ان تانوں کا جواب بھی ساتھ میں دے دیجئے. سو اوور ٹو یو عامر عباسی صاحب. تھینک یو نصرت صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو درخواست دائر کی سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے، اس میں انہوں نے اپنا ایک پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی لکھا. انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ 2017 اور 18 میں جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے گئے تھے وہ غیر جمہوری قوتوں نے ان کے خلاف یہ کیسز بنائے تھے اور ان کو پھر ایبسنشیا میں سزا سنا دی گئی. وہ غیر حاضر تھے، وہ اس وقت بھی برطانیہ میں تھے، اور انہوں نے عدالت سے استدعا بھی کی تھی کہ ان کی موجودگی کا انتظار کیا جائے، لیکن احتساب عدالت نے انہیں سزا سنا دی تھی. اور پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے مقدمات اور جیل کا سامنا کیا. وہ جیل میں گئے اور پھر اس کے بعد جب انہیں 8 ہفتوں کی ضمانت ملی تو وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک گئے تھے، اور اسی علاج میں کچھ تاخیر ہو گئی. وہ اپنے علاج کرواتے رہے اور آج 3 سال کے بعد وہ دوبارہ ان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی درخواست میں یہ لکھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، اس لیے انہیں ضمانت دے دی جائے. آلدو کہ جو ان کے وکیل تھے اس سے عدالت نے یہ بڑا پرٹیکولر کوسچن کیا چیف جسٹس عامر فاروق نے کہ یہ بتائیں کہ آپ کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو ایسا ہی ہوا کہ پھر عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ اس کا کوئی ریفرنس دیں. تو انہوں نے جو تمام ریفرنسز دیے جس میں ارباب عالمگیر، شرجیل میمن اور دیگر کیسز کا حوالہ دیا، لیکن وہ تمام ملزمان کی حد تک تھا. کسی کانویکٹ کے بارے میں انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا. حیران کن طور کے اوپر جب ابھی یہ پروسیڈنگز ہی چل رہی تھی تو اچانک ہی عدالت نے پوچھا کہ اس میں نیب کا کیا موقف ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے. تو پروسیکیوٹر صاحب خود ہی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے پوچھا کہ آپ موجود ہیں؟ جی. انہوں نے کہا بالکل میں موجود ہوں. تو عدالت نے کہا کہ آپ خیریت سے موجود ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ صرف آبزرو کر رہے ہیں. تو اس موقع پر پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی انسٹرکشنز ہیں؟ تو جو آبزرو کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ یس مجھے انسٹرکشنز ہیں، اور انسٹرکشنز یہی ہیں کہ اگر کوئی بھی ملزم پیش ہونا چاہتا ہے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے تو عدالت ان کو ضمانت دے دے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو بینچ کا حصہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ کل ایسا نہ ہو کہ کل آپ کہیں کہ جو مین کیس ہے اس میں جو اپیلیں ہیں وہ بھی منظور کر لی جائیں اور سزا ختم ہی کر دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس پر مجھے انسٹرکشنز نہیں ہیں. تو پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مناسب ہے کہ ہم نیب کو پراپر نوٹس جاری کر دیتے ہیں. اور کل اپنا نیب کا انہوں نے موقف مانگ لیا. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے سرنڈر کیا خود کو عدالت کے سامنے تو ان پہ الزام تھے وہ سزا یافتہ مجرم نہیں تھے، لیکن نہیں وہ ملزم تھے، سزا یافتہ مجرم نہیں تھے. نواز شریف صاحب کے ساتھ لیکن یہ بھی تو استثناء ہوا ہے کہ انہیں سزا یافتہ مجرم ہوتے ہوئے طبی بنیادوں پر ضمانت دی گئی، جیل سے ہسپتال منتقل ہوئے اور ہسپتال سے پھر وہ لندن بھجوا دیے گئے. تو یہ بھی تو ایک یعنی میرا خیال ہے کہ ہماری تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے یہ.
جی نصرت صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کیونکہ یہ تمام کیسز کو فرام دا انویسٹیگیشن آف JIT نیب پھر ٹرائل کورٹس میں ساری چیزیں دیکھی, یہ سارے ہی بڑے ایکسیپشنل چیزیں تھیں اس میں. اور اس کے بعد جب نواز شریف کا بیرون ملک جانا, اس وقت بھی جب ہم عدالت میں ہوتے تھے تو ہم پوچھتے تھے وکلا سے کہ کیا ایسی کوئی گنجائش ہے کہ نواز شریف باہر جا سکتے ہیں, تو ہمیں بتایا جاتا تھا جو لائرز تھے اور جو قانونی ماہرین تھے کہ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسے حالات بنے اور ایسے احکامات آئے کہ اچانک ہی 8 ہفتوں کی ضمانت ہوئی اور پھر بیرون ملک بھی جانے دے دیا گیا. سو جب واپس بھی وہ آ رہے تھے تو ہم جب قانونی ماہرین سے بات کرتے تھے کہ کیا وہ واپس آ کر ڈائریکٹلی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں جیل جائے بغیر, تو قانونی ماہرین کی یہی رائے تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے کہ کل جلدی میں پاکستان میں عامر بھائی وہ معجزے تو ہوتے ہیں, لیکن اب صرف یہ بات ہے کہ اب آپ واضح طور پر یہ آپ کلیئر ہیں کہ اب میاں صاحب براہ راست لاہور لینڈ ہونے کی بجائے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کورٹ کو بھی یہ کمٹمنٹ دی ہے, وہ کچھ دیر کے لیے سب سے پہلے اسلام آباد آئیں گے, یہاں اتریں گے, اور شاید فرض کریں انہیں کوئی ذاتی دستخط کرنے ہیں کسی شورٹی باؤنڈ پہ, یا کچھ بایومیٹرک دینی ہے, یا کوئی بایومیٹرک وغیرہ. اس کے لیے یا تو وہ ایئرپورٹ پر ہی اس کا انتظام ہو جائے, یا وہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے عدالت جانا پڑے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بجائے براہ راست لاہور جانے کے ان کے شاید اب اسلام آباد آنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ روشن ہیں. لیکن اس پر آپ کیا کہتے ہیں, کیا واقعی اسلام آباد آئیں گے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو جائے, کہ ارینجمنٹ ہو جائے؟ از اٹ پاسبل؟ جی نصرت صاحب, کیونکہ تحریری طور کے اوپر جو پٹیشن دائر ہے اس میں بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہے کہ نواز شریف اسلام آباد میں لینڈ کریں گے اور عدالت جو حکم دے گی وہ اس کی کمپلائنس کریں گے. وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اگر عدالت انہیں طلب کرتی ہے وہ عدالت میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جا سکے, اور اس حوالے سے عدالت جو بھی حکم دے گی اس کے اوپر پابند رہیں گے وہ. لیکن اب کورٹ کا موڈ دیکھنا ہوگا کہ اب عدالت کے اوپر ہے کہ عدالت انہیں ان پرسن بلاتی ہے یا پیر کے روز تک, منڈے تک ان کو حفاظتی ضمانت دے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ پیر کے روز ٹرائل کو یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ پیش ہو جائیں. یعنی میں بالکل آپ سے میں فیصلہ نہیں اور آپ کی رائے نہیں, خدا نخواستہ ہم کون ہوتے ہیں عدالتی امور میں مداخلت کرنے والے, دس از مچ بیونڈ آر اسکیل. لیکن ایک رپورٹر کے طور پر, ایک کورٹ رپورٹر کے طور پر آپ کی کوئی جبلی طور پر آپ کو چیزیں جو ہیں اپنی سینس ڈیولپ کر لیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عدالت انہیں یہ ویو کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ضمانت دیتے ہیں, وہ چاہے براہ راست لاہور ہی اتریں, یا کہ اب جو کمٹمنٹ دے دی ہے اس کے ہوتے ہوئے انہیں بہرحال اسلام آباد ہی پہلے آنا ہوگا؟ دوسرا صاحب, کیونکہ تحریری طور پر انہوں نے کہا ہے تو اگر عدالت اپنے آرڈر میں یہ کہہ دے کہ وہ پیش ہوں یا اسلام آباد میں آئیں, کیونکہ دیکھیے تھوڑا سا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہفتے کا روز ہے. اب ہفتے کے روز نہ تو ڈویژن بینچ ہوتا ہے, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ عدالتیں لگتی ہیں, نہ ڈویژن بینچ دستیاب ہوتا ہے. سو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ عدالت انہیں بلا کر اس دن یہ حاضری لگوا کر انہیں جانے کی اجازت دے. تو عام طور پہ عدالتیں اس طرح کے ایشوز میں یہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاص ٹائم تک ضمانت دے دیتی ہیں, حفاظتی ضمانت. جیسے ہم نے دیکھا شرجیل میمن بیرون ملک تھے, ان کو کہا گیا کہ وہ اگر آئیں گے تو نیب انہیں اریسٹ نہیں کرے گا, یا اتھارٹیز اریسٹ نہیں کریں گی انٹل اور انلیس کہ وہ سرنڈر کریں بیفور دا کورٹ. سو اگر انہیں کسی بھی وقت, اگر کل عدالت فیصلہ جو بھی کرے گی, لیکن عام طور پہ عدالت ایسے تمام ملزمان کو ریلیف دیتی ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کریں بیفور دا عدالت. اور اس میں کیونکہ سمبولکلی نہیں, عامر ایک منٹ تاکہ ہم اپنا ذہن کلیئر کر لیں نا, سرنڈر کو کہ جی میں عدالت کی رضا پہ خود کو چھوڑ رہا ہوں, اور چونکہ انہیں ایبسکانڈر یا اشتہاری اسلام آباد کی عدالت نہیں ٹھہرایا تھا تو وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر کے بھی تو یہ پیغام دے سکتے ہیں نا کہ میں مذکورہ عدالت کی جورسڈکشن میں حاضر ہو گیا ہوں, سرنڈر کر دیا. اگر عدالت جب نہ بھی کورٹ نے کہے تو کہہ دیا نا تو پھر تو وہ نہیں آئیں گے نا سر. جب کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ منڈے کو پیش ہوں, کیونکہ ہفتے کو چھٹی بھی ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے, اگر آپ کنوکٹڈ ہیں عامر, یہ بات آپ مجھے کلیئر کیجئے گا کیونکہ مجھے عرصہ ہوا میں نے کورٹ رپورٹنگ چھوڑ دی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے وہ اگر کسی غیر ملکی پرواز سے پاکستان آ رہے ہیں
تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یہ آٹومیٹکلی یہ فرض ان کا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آدمی جس کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جہاز سے واپس آئے تو اسے پکڑ کے کہیں کہ صاحب آپ کو تو فلاں کے آگے پیش کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا یہ عموماً. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملزمان جو بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں اور اگر واپس آتے ہیں ضمانت لیے بغیر تو لیکن لیے بغیر نا عامر یہاں تو ضمانت کے لیے ان کو چلے گئے نا کورٹ میں. اب جو پریکٹس آپ کہہ رہے ہیں اور یوزلی یہی ہوتا ہے لیکن یا تو حفاظتی ضمانت نہیں بنتی. جی اب وہ بطور رپورٹر آپ سے پوچھ رہے ہیں نا, یو آر فیلڈ رپورٹر وہاں ہوتے ہیں بھائی, اگر نیب کا پروسیکیوٹر وہاں پہنچ چکا ہے تو رجسٹرار آفس کو اللہ بھلا کرے اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ بیچ میں 2 صفحے A4 پیپر کے لگے ہوئے وہ لیگل کے لگنے تھے, وہ اس نے اعتراض بھی اس پہ کوئی نہیں کیا. تو جب اتنی ساری چیزیں حادثات ہو رہے ہوں یا اتفاق ہو رہے ہوں تو یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو حفاظتی ضمانت بنتی نہیں, تو حفاظتی ضمانت ارے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو بنتی نہیں؟ کیوں یار ارے میرے بھائی ایک سیکنڈ, میرا لائسنس آپ صرف صاف ہی ہے نا, میں تو بھائی صاحب یہ فیصلہ عدالت کو کرنے دو. بھائی میرے عامر سوری نہیں, آپ دونوں کے پاس نہیں, میرے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس ہے وکالت کا. سن لیں, آپ نے خود کہا, آپ بھی گواہ اس بات کے دوست آپ بھی ہیں کہ جب آپ جس کو آپ بھگوڑا کہتے ہیں میں مفرور کہہ رہا ہوں, او بھائی جب ایک مجرم ہے اس کو کوئی ایک پریسیڈنٹ بتایا مجھے 76 سالوں میں. او بھائی میں یہ, لیکن پھر مجھے یہ بھی پریسیڈنٹ بتاؤ سر 76 سالوں میں کہ جہاں پر جو ہے وہ عدالت سے سزا یافتہ شخص کو پہلے ہسپتال اور پھر لندن بھیج دیا گیا ہو. یہ بھی پریزیڈنٹ بتاؤ کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ یہ صادق الامین ہے یا نہیں. یہ بھی پریزیڈنٹ بتاؤ کہ عدالت نے کہا, لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی سیشن جج نہیں, ہم سنیں گے قتل کا مقدمہ جو آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا بھٹو والا. تو بھیا میں وہی کہہ رہا ہوں, مملکت خدا داد پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم حفاظتی ضمانت کے پریزیڈنٹ پہ آئیں گے. وہ جو یہ بات کر رہے ہیں اور ہم نے بھی کئی دفعہ اپنے مطلب علاقوں میں لی ہے, وہ حفاظتی ضمانت میں عدالت ریلیف دیتی ہے. جب حفاظتی ضمانت دے رہی ہے پھر ریلیف بھی دے گی. تو اگر وہ منڈے کا کہہ دیں گے تو میرا نہیں خیال کو, میرا خیال ہے جی اس کے باوجود اس میں یہ بہرحال نواز شریف صاحب کا یہ پولیٹیکل ایشو بھی تو ہے, وہ جلد از جلد اس تاثر کو بھی دور کرنا چاہیں گے کہ وہ تھانے دار کے ساتھ مل کے چوری نہیں کر رہے ہیں, وہ ریاستی اداروں کے ساتھ مکمکا کر کے نہیں آئے ہیں اور وہ اپنا کیس میرٹ پہ لڑ رہے ہیں. یہ مجھے شبہ ہے, گما ہے, اس وجہ سے مجھے یہ گما ہے, ورنہ تحریری طور پر عامر شاید یہ لکھنے کی ضرورت نہ ہو کہ جی ہم اسلام آباد ایئرپورٹ اتریں گے. ان کے جی مقابلے نصرت نہ لکھتے. صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس حد تک بالکل درست ہے کہ جب شورٹی بانڈ سبمٹ ہوتے ہیں ضمانتی مچلکے, تو ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے لیے جو بھی ایکیوز ہوتا ہے اس کو آنا پڑتا ہے. تو عدالت جو بھی مناسب حکم جاری کرے گی وہ عدالت کا اختیار ہے. لیکن اگر عدالت کل یہ کہتی ہے کہ آپ کی حفاظتی ضمانت منظور کی جاتی ہے 5,000 کے 50,000 کے ضمانتی مچلکوں کے عوض, تو سبجیکٹ ٹو دا شورٹی, اور وہ پھر ضمانتی مچلکے جمع کروانے کے لیے ان کو پیش ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے, اور وہ ڈپٹی رجسٹرار یا عام طور پہ جو بھی عدالتی عملہ ہوتا ہے اس کے سامنے پیش ہو کر آپ اپنے ضمانتی مچلکے جمع کروا کر اور متعلقہ وقت تک آپ کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نہیں. اچھا ہمارا ناظر آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں موصوف کے تانے سنتا ہوں. بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور تفصیلات بتا دی. یہ بیسکس کو پہلے کلیئر ہو گیا. آپ نے جملہ ایک میرے شو میں بولا تھا, یہیں بیٹھ کسی شو میں آپ کا, میرے شو میں کیونکہ تمہارا اینکر میں ہے نا, تو گیسٹ ہو, سو دس از مائی شو, سو میرے شو اچھا یار بات میرے شو میں یا ہمارے شو میں آپ نے یہ بات بولی تھی کہ سجنا یہ محفل ایسی تیرے لیے سجائی ہے. ہاں تو یہ ارینجمنٹ کے ساتھ ابھی تک تو آمد ہے نا میرے بھائی. If you are still, I am insisting. پھر کیوں آپ کیڑے نکال رہے ہیں, ہو گئے نا بس. نہیں, اب یہیں سے تو معاملہ بگڑنا ہے یار, تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایک تو وہ ہے جو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے لیے راستہ ہموار کیا ہے. ہیلو ایک صاحب ہے میاں شفا شریف, اور جماعت میں انہوں نے نہ لے کہنا جناب پھر آنا, بڑا مزہ آیا 16 مہینے کی حکومت کا. سمجھ آ گئی بات. ایک ہے نواز شریف صاحب, ان کی لیگسی کیا 3 مرتبہ, ایک نہیں 3 مرتبہ, فرسٹ ڈسمسڈ بائی پریزیڈنٹ غلام صاحب,
Second time, removed through martial law, General Musharraf. Third time, साकिब निसार और आसिफ सईद साहब की फरासत की वजह से फारिग हुए, ताहयात ना अहल हुए वजीर आज़म। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ये लेगेसी छोड़कर जाना चाहेंगे कि मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा कहने वाला बिलाखिर सियासत में अपनी वापसी जो है वो उसी रास्ते पे चलते हुए करता है, हुए गुलामी के साथ। आई डोंट थिंक तो वो कर रहा है यार, खुदा का नाम ले नुसरत साहब, भाई, ये क्या क्या यही आप तो- लोगों को मिसलीड कर रहे यही हैं। तो होता है। नवाज शरीफ वही कर रहा है जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहा। मैंने मुझे कब बताएं कहा इसके है, अलावा क्या नवाज शरीफ मैंने के क्या पास ऑप्शन ये था? कहा है, और मैंने क्या ये कहा है आपने कि कहा मैंने तासुर, कहा वो तासुर। कर रहे हैं। पर वो तासुर नहीं आने देंगे। ये क्या ओ बात भाई है? मेरे, यही इसी तरह होता है। सज्जी वखा के खब्बी मारी जाती है। तुम जा रहे हो ना जुमे के दिन लाहौर उनके दीदार मैं तो सर जन्नत का हाँ, टिकट तो एक होता है सज्जी वखा के खब्बी मारना, लाहौर में जाके ना वहाँ गलियों में घूमना, और वहाँ पे तुम एनसीए एक्चुअली जाके बैठ जाते थे मम्मी डैडी वालों के साथ। अच्छा, हम एनसीए वाले बिल्कुल मम्मी डैडी नहीं हैं। गली ये में हम जाना- एनसीए वाले बिल्कुल मम्मी डैडी नहीं है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। मैं भी यही समझता था, लेकिन एनसीए जाने के बाद पता चला कि यानी मेरे जैसे लोग भी घुस जाते हैं। यानी ये हुआ एनसीए का, अल्लाह एनसीए की इज्जत महफूज रख। एक ब्रेक- ऐसे बड़े बड़े यानी कि एक ब्रेक पे जाना है। असल में बड़ी अच्छा, जरूरी ये बात आपको पूछ पता लेते है हैं, आपके, शो से अच्छा उठते हैं। आपके कॉलेज तो का इनका- शाकिर अली लोग था एनसीए से, शाकिर अली एक पेंटर होते थे, था कोई ऐसा उनका? उनका एक मुजस्मा भी बाहर लटका अच्छा, हुआ उनका है। वैसे कोई लेना देना नहीं था उससे। खुदा का नाम ले। अच्छा, एक बात है, आप वाइज में बैठे हैं, एक बात बता दें, ये सज्जी भी खा के खबी मारने वाली जो बात की, ये किसके लिए की आपने? नवाज शरीफ के लिए की? मेरा ख्याल है कि मियां साहब वुड फ्लटर टू प्रूव कि मैं कोई डील के साथ नहीं आया हूँ। बहरहाल ये मेरा लफ्ज़ है, मैंने कह दिया। ये इतना नामुमकिन काम है कि आप दोपहर को 12 बजे तपते सूरज के बीच दरमियान नीचे खड़े होकर कहें कि आज रात है, ये नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब जिस तासुर को जाहिल करने की कोशिश करेंगे वो नाकाम हो जाएंगे। तो अब ये तासुर बन तो चुका वो है। नाकामी होगी तो चौथी मर्तबा भी निकाले जाएंगे। चले आगे बात अल्लाह करें। भला अच्छा, करे। और ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। 18 अक्टूबर इसलिए भी हम बड़ा उस पर गौर व फिक्र करते हैं कि 18 अक्टूबर 2007 को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई नुसरत साहब, तो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, जिसमें लगभग 177 लोगों का फिगर है जो शहीद हुए थे। आप कहाँ थे? और मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ कराची में था उस वक्त। शुगर मैं दे खास रहा तौर था। पे गया हुआ था जी सर, मैं अंदर एक और टेलीविजन पे था, और वहाँ पे भी जैसे अभी हम ये शो करते हैं, ये 2 एंकर्स के साथ वो फॉर्मेट वाला वो शो करते थे उसमें, लेकिन हम लाइव कॉल लेते थे। आजकल चूंकि प्रेस बहुत ज़्यादा आज़ाद है तो एहतराम माना उस आज़ादी का ख्याल आज़ादी का ख्याल रखते नहीं लेते। तो मेरे साथ ही एंकर थे मुश्ताक मिनहास साहब, जिनकी बहुत रेपुटेशन थी कि जी वो बहुत ज़्यादा एंटी पीपल्स पार्टी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं घूम रहा था, उसने पहले कभी कराची असली वाला नहीं देखा था, एयरपोर्ट से दफ्तर जाना और वापस इस टाइप के। तो मैं उसको मुख्तलिफ कराची दिखा रहा था, तो उसी दिन मैंने कहने का लियारी का होता है, चलो लियारी भी तो मैं दिखा देता हूँ। तो अब बीवी लैंड कर चुकी थी, उनका सफ़र रवाना हो चुका था, तो मैं उसको लियारी ले आया। तो अभी लियारी में मैं एंटर ही हुआ था तो आसिफ साहब का फ़ोन आया मुझे, आसिफ जरदारी साहब का। उन्होंने मुझे कहा तुम कहाँ हो? मैं कहती मैं मेरे साथ वो मुश्ताक है, इसको मैं लियारी दिखा रहा हूँ। तुम कितने बेहुदा आदमी हो, तुम वहाँ नहीं हो? मैं कहा सर मैं वहाँ था, और मैंने करके मैं कहा मैं बीबी को हेलो है करके, तो फिर मैंने कहा कि चले, मैं कहा तो लंबा रास्ता भी कायद आज़म, नहीं वहाँ जाओ। मैं कहा मैं एक शर्त पे जाऊँगा, ये मुश्ताक जो है आपकी पार्टी के बहुत खिलाफ है, आप उधर किसी को बता दें तो इसको एक्सक्लूसिव जो है ना बीबी से बात करवा दें। तो मैं ठीक है। तो मुझे मुश्ताक कहता है ये आपने क्या किया? वो मैं चलो उधर, वहाँ मैं उनको वापस ले आया। वहाँ पे वो आवाज़ें ट्रक से आ रही थी कि मुश्ताक साहब कहाँ हैं, मुश्ताक साहब कहाँ। खैर इसने जाके इस बेचारे ने उनका इंटरव्यू किया को 15-20 मिनट का। अब वहाँ से हम भागे अपने टेलीविजन के दफ्तर में, और वो तलत साहब हमारे वो होते, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आप ही इसको खुद देख लें, एडिट करवा लें। अभी हम खड़े हुए उसको एडिट करवा ही लेते। वो हमारा बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव था कि जी बीवी का उन्होंने अभी अपनी तकरीर से पहले एक बंदे से किया, तो एकदम से खबर आई कि जी धमाका हो गया, सब कुछ छोड़ के वहाँ गए। फिर कि बहुत काफ़ी वो एक करने वाली बात थी, बहुत ही मैं कहता हूँ कि क़यामत सुग़रा थी
اتنے سارے لوگوں کا یار. اور اس میں تمہیں بتاؤں کہ میں جتنے مرضی آپ سیاسی اختلافات کر لیں, بہت بہادری سے بی بی کو لوگوں نے بہت بڑی منتیں کر کے کہا کہ جی آپ چلیں, بس آپ کو یہاں سے نکالنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی وہ پہنچی ہیں کلیفٹن تو 2-2.5 گھنٹے بعد وہ فوراً ہسپتال پہنچ گئی تھی لوگوں کو پوچھنے کے لیے جو زخمی تھے, کہ وہ اس اتنے تھریٹ کے باوجود ویری بریو پرسن. یہ آپ کو بات ماننا پڑے گی, بعض اوقات ان کے اندر یہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک دیوانگی کی حد تک آپ بہادر نہیں ہوتے, کوئی خوف نہیں تھا نہ محترمہ وہ بے خطر کود پڑنا والی بات والا سین کہ ابھی مجھ پہ اٹیک ہوا ہے دوبارہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن آج ان کی یاد کے حوالے سے ایک بہت عجیب اتفاق ہے کہ وہ بھی جلاوطنی کے بعد 18 اکتوبر کے مہینے میں آئی. ایک اور صاحب اب 21 کو آ رہے ہیں. اچھا, دونوں صورتوں میں بابو کہیں نہ کہیں کوئی انٹرنیشنل ارینجمنٹ تھا. نہیں ایک ہی کہہ رہے ہو تجھے. بھائی تھا نا یار, اس میں این آر او ہوا ان کا تھا نا, ان کا تو نہیں. بیوی تو ادھر بھی ہے نا, چھوڑا کرو نا. نواز شریف کا وہ خبریں کا یار پتہ رکھیا کرنا, چھڈیا کرنا نہ کرے. وہ اتنے انہوں نے وہاں لندن بیٹھ کے کافی پی ہیں. وہ لندن میں یہ معلوم کرو کہ کون کون سے ملک کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہیں 3-4 نواز شریف کو نواز شریف صاحب کو یہ معلوم کرو کہ گزشتہ 1 سال میں کون کون سے ممالک کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز انہیں لندن میں ملے ہیں. لندن میں بہت بڑا دکھاوا ہے میاں صاحب کا. ایک ہے حسین نواز کا دفتر, سارا پنڈ لندن ہوتا ہے, جتنے خفیہ ملاقاتیں نے وہ کچھ اور ہوں. اور پچھلے رستہ بھی ہے سنا ہے. اور نہیں سر, گھر ہوتا ہے ایک اور جگہ, فارم ہاؤس ہے ایک کسے ڈاکٹر صاحب جائے گا, چھڈیا کرنا. ایک گل دس دو, او یار وقت نہ ضائع کرو. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو سپورٹ کر سکتی ہے سر, ان کا مکبقہ اس میں شامل ہے. اب وہ کون لوگ ہیں وقت آنے پر نام بتا دوں گا تمہیں. نواز شریف اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ ہو جاتے ہیں نا جب ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ. اچھا, وقت کی ضرورت کے تحت. جی ہاں, وقت کی اب ضرورت ہوتا رہتے ہیں. بلاول صاحب, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے جو آج کی برسی کے حوالے سے تقریب, مجھے ایک بات تو اچھی لگی کہ انہوں نے آج کے اپنے دن کو فلسطین کا نام جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیا. ونڈرفل, ذمہ داری کی بات ہے. اور اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ وہ واقعی کہہ رہے تھے, ان میں سے کچھ چیزوں کا میں ذاتی شاہد ہوں کہ یاسر عرفات کی جو کمٹمنٹ تھی ان کے نانا کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ, اور جو محبت تھی, بہرحال وہ ان میں سے بہت ساری آخری دنوں میں 89 وغیرہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی وہ عقیدت اور وہ یعنی پیار دیکھا ہوا ہے. یعنی کہ جیسے محترمہ جو ہے یہ کبھی کسی غیر مرد سے ہاتھ نہیں ملاتی تھی. اچھا, بٹ یاسر عرفات واز دا اونلی پرسن ہوا ہے تو السلام علیکم انکل, ہی واز انکل. ہاں ظاہر ہے یار, وہ بھٹو صاحب, ہاں کیونکہ وہ لیکن مجھے جو امپورٹنٹ بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ آج وہ ساری اپنی وہ کر کے تو بلاول بھٹو صاحب نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے جو 21 تاریخ کو آنے والے ہیں موصوف ان کی طرف موڑا ہے. ان میں امپورٹنٹ بات یہ کی کہ امید ہے ریاست کے پورے زور کے بعد, ریاست کے پورے زور کے بعد اچھا استقبال بڑا ہوگا. مطلب اس پہ امید ہے یار, اسی طرح یہی طنز ہوتا ہے نا. آپ تو یعنی سیدھا ہی میرے منہ پہ پھٹ کرتے ہو نا, لیکن یہ ذرا یہ بچٹکی ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت نے ثابت کیا ہے کہ ملک لندن سے نہیں چلایا جا سکتا. مقصد یہ کہ 16 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے برائے مہربانی اس کا ذمہ دار شہباز شریف بیچارے کو نہ ٹھہرائے. یہ بھی ایک باریک واردات کی ہے نا, سمجھا کرو. لیکن وزیر خارجہ تو خوش تھے سر. وہ بھائی وزیر خارجہ قیمتیں نہیں بڑھاتا نا, وہ تو اوہو دس از ون سائڈ. یار میں تو کہہ رہا ہوں نا, ہر دیکھو ہر جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اپنا چھکا لگاتا ہے نا, سمجھا کرو بات کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں. تو اب ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ جو الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جلد از جلد کروائیں, اس کی وجہ یہ کہ یہ یقین بنانے کی کوشش کر رہی ہے ریاست کہ اگر یہ الیکشن پی ایم ایل این جیت رہی ہے, وہ تو ایک شخص کہہ رہے ہیں, تو اس لیے ڈیلے سارا ہو رہا ہے. ان کے لیے ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف یہ بلاول صاحب کا کہنا ہے. لیکن نصرت جاوید یہ عرض کر رہا ہے جان کی امان پاتے ہوئے کہ یہ مسلم لیگ نون کو جتوانے کے لیے تو ہو رہا ہے,
उस शख्स के लिए नहीं, नवाज शरीफ के लिए नहीं हो रहा। फिलहाल तो नहीं। एक ये तरफ कुछ दिनों बाद मियां international- साहब को पता चल एक तरफ आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो एक बीबी आई थी ना एन्ना रोज करके कॉन्डोलीजा और अल्लाह माफ करे, लेकिन वो ना हो। ना हो, अल्लाह अल्लाह ना करे, हम ये इसके मुकाबिल मैं नहीं हो खुदा सकते। का वास्ता अल्लाह जो है मैं ये आपको कोई सम्मान- करे, हाँ आजकल पागलपन बहुत है, आप बात नहीं, किसी अल्लाह और माफ तनाजुर करे, में नहीं, कह रहे नहीं, होते हैं लोग, बिल्कुल। और नहीं भाई, मैं हर चीज अल्लाह ना करे, अल्लाह खुदा माफ का वास्ता है। करे। एक ब्रेक ले लेते हैं असद। वेलकम बैक। नुसरत साहब, गजा में इस वक्त मौत का रक्स है, शोहदा का लहू है, और इसराइली दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही। मतलब ये देखें कि जब हॉस्पिटल पर हमला कर दिया जाए, और उसमें आप अगर नंबर चेक करें ना, जो शहीद हुए और जो जख्मी हुए, शहीद ज्यादा हैं, जख्मी कम है। मतलब 800 शहीद हो गए, इतनी शिद्दत थी उस हमले की कि जितने जद में है सारे शहीद। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहूँगा। तुम्हें याद है जब ये मसला शुरू हुआ तो मैंने तुम्हें कहा कि यार हम लोग भूल जाते हैं कि फ़िलिस्तीन को हम सिर्फ इस्लाम से एसोसिएट करते हैं। मैंने कहा कि फ़िलिस्तीन के भाई यानी फ़िलिस्तीनी क्रिश्चियंस और मसीही भी होते हैं। अब ये जो हॉस्पिटल है ये बैप्टिस्ट है, यानी कि ये जो कि यानी कि क्रिश्चियनिज्म का एक, हमारे मसीही बरादरी का एक यानी कि फिरका, एक स्कूल ऑफ थॉट है। एनीवे इस बट देखे ना कि अब उस जहां हॉस्पिटल महफूज ना हो, जहां स्कूल महफूज ना हो, और जो 600 लोग हैं, अभी थोड़ी जो देर 600 पहले लोग बच्चे हैं, उन्होंने एक मस्जिद जहाँ पे लोग जाकर फिर पनाह गुज़ीन हो रहे थे ना, गालिबन नुसैरिया नाम है उस मस्जिद का, या मस्जिद असीरी, उस पे भी कर रहे हैं। अब देखो ड्रामा क्या लगा रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग जो है ना, मैं बहुत ही हम में बस हुए कि जी अपने ही मुल्क में ना नारे मारी जाओ। नारे लगाते जाओ। अब क्या आपके यहाँ इतने ज्यादा, बिहार एक कहता है सैटेलाइट हैं, फलाने हैं, साइंस में एडवांस हो गए। अब इजराइल की स्टोरी क्या है? इजराइल की स्टोरी ये है कि जी ये इसकी अस्पताल की विसिनिटी से रॉकेट फेंके गए इजराइल की टेरिटरी में, आज बाइडन ने भी कहा, और उस बात को अप्रूव किया है अमेरिका ने, ज़ाहिर इंडोर्स कर दिया ना। अच्छा, अब ये कि उनका वो आयरन डोम जो उस दिन काम नहीं किया, कम वक्त मारा, वहां से उठे तो उसको इंटरसेप्ट किया, तो वो जब गिरे तो वो वापस। सो हमने जानबूझकर ये नहीं किया है। अब होना ये चाहिए था कि हम लोग, क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी एक्सपर्टीज है? हम इस्लाम का किला है, क्या बात करते हैं? यार किले नू मैं की करना पाई जी, उथे तर मैं मंजी बिछा के लेट जावा। बात यह है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम ये कहें उस इमेजरी को सामने रखते हुए कि यू आर टेलिंग लाइज, आपने बराह रास्त जो है वो निशाना बनाया था। नो, एक्सक्यूज मी। नहीं, एक मसला है ना, वो जो जिस गूगल इमेज की आप बात कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस की, वो पैचेस की आप बात कर रहे हैं, कंपोस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, वो सारा तो अमेरिका तो ऑपरेट होता है। तो आप, तो इसका मतलब है कि फिर ठीक है, जिसका काम उसी को साजे, आपने बस यही करना है। देखिए मैं, व्हाट वी हैव द ऑप्शन सर एज पाकिस्तानी, इस्लाम का हमारा एटमी ताकत। अरे कुछ भी नहीं, हम तो भाई अपनी रोटी चला लें, ऐसे खाम खा का ऑप्शन कुछ नहीं। आज डॉलर बढ़ गया ना, सोने की कीमत भी बढ़ गई, ठीक है। अब अल्लाह ताला से दुआ ये मांगो कि ये ना फैले मजीद, तो वरना ये जो पेट्रोल वाली खुशी मनाई है ना 3-4 दिन पहले, तो वो भी फारिग है। कि इसराइल में जो होने वाला जुल्म है, मासूम बच्चे ओ माएं भाई, तड़प रही हैं। बात ये है बाबू, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है भाई, यानी कि ये सफाकी है, ये दरिंदगी है, लेकिन मैं और आप फैसला साज नहीं है। एक सीधी सी बात है, गजा की एग्जिट जो है इजराइल के अलावा सिर्फ एक मुल्क के साथ है, नाम है उसका मिस्र। हाँ? वो उनका जैसे हमारे वाघा बॉर्डर की तरह, उसका नाम है रफा, उधर ताला लगा है, 600 अमरीकनों को वहां से निकाल दिया है। मिस्र इस पे तैयार नहीं हो रहा कि जी चले, अच्छा चलो ना हो, आप दुनिया भर के मुसलमानों को वीजा दे दीजिए, जो यानी कि मैं नहीं कह रहा दहशतगर्द तंजीमें, जिहादी तंजीमें नहीं कह रहा, क्रेडिबल तंजीमें जो इंसानों की भाई इलाज मुआवजा, यार उन्हें वहां से जाने दें अंदर। अगर वो अपनी जान पे खेल कर, फर्ज करो मैं और तुम कहते हैं कि जी हमने उनको किसी तरह इनको का कैंप टाइम देना कम है, मेरे पास, लेकिन उनको किसी तरह का फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा।
غزہ کے مظلوم. اور تم نے جو ساری اپنی بنائی قوت مسٹر سیسی اپنی قوم کو یہی دھوکہ دیا تھا نا 1948 کے بعد سے. فضل فضل یا حبیب، ناصر ناصر یا حبیب، اس یا بھی میں ہم نے اس میں کرتے کرتے تم نے طاقت بنا کے اپنے لوگوں کو غلام بنایا. سیسی کرو، یہ بس ساری پوری مسلم امہ کا عالم ہے. اچھا وہ اقوام مبارک ہو، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ فوری طور پہ جنگ بند کر دینی او یار وہ کون سنتا بیچارہ، ان تنخواہ مل جائے ملے دے اخیر دی تھی انہوں نے خوش کر چھوڑا کرو نا یار. کوئی ٹائم ختم ہو گیا. بس ایک سیریس بات کر رہا تھا تم میں کیا یعنی تم لطیفہ لے آتے ہو کون سے اقوام متحدہ کا جنرل او سیکرٹری یار آپ کو لطیفہ لگتا ہے؟ او بھائی بریک لے لو. ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کر کچھ نہیں سکتے تو صرف دعا کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کی دعا میں اثر ہو غزہ والوں کے لیے. اپنے لیے تو کرنی ہی کرنی ہے، غربت سے برا حال ہے ہم سب کا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.